سے یسوع میں سب کی سلامتی ہو۔ کئی بار ہم اپنے خاندانوں پر غور کرتے ہیں، ہماری جو مائیں ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں یا بیویاں ہوتی ہیں، کئی بار ایسی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کا بولنا، ان کا چال چلن ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے الفاظ بول جاتی ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں سکون برباد ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے جملے وہ تیار کر جاتی ہیں، ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی، ان کا خاندان، ان کا گھرانے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور کئی بار ہم ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے کہ میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے یہ جملہ نہیں کہا، میں نے اس طرح نہیں کہا۔ یہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا کچھ اس طرح کا رویہ ہوتا ہے جو ہم بہت سی مشکلات کا کئی بار سامنا کر جاتے۔ لیکن کچھ ایسی مائیں ہیں، کچھ ایسی بہنیں ہیں، کچھ ایسی بیٹیاں ہیں جن کا گفتار، جن کا بول چال، جن کا ایٹیٹیوڈ، جن کا کریکٹر ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے آنے سے گھر میں رونق آ جاتی، ان کے بولنے سے گھروں میں بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے کردار سے بہت سے خاندانوں میں مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کس طرح خدا ایک بیٹی کو، ایک بہو کو، ایک عورت کو، ایک بیوی کو اپنے خاوند کی برکت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل اس کا 25واں باب، پرانے نامہ میں سے پہلا سیموئیل اس کا 25واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ نئے پرانے نامہ کے اندر پہلا سیموئیل اس کا 25واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور داؤد نے ابیجیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک، تو خود بھی مبارک ہو، جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا، اگر تو جلدی نہ کرتی تو مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہ الفاظ داؤد بادشاہ کے ہیں، یہ جملے داؤد بادشاہ کے ہیں، یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جو خدا کے دل کے مطابق ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر تو میرے سامنے نہ آتی تو میں نابال کے کوئی لڑکا زندہ نہ رہنے دیتا۔ کہانی کچھ یہ ہے کہ خداوند کا بندہ سیموئیل خداوند میں سو گیا ہے۔ سیموئیل کا جنازہ راما کے اندر موجود ہے اور داؤد بادشاہ بھی راما کے اندر موجود ہے، اور داؤد بادشاہ سیموئیل کے لواحقین کے ساتھ دکھ میں شریک ہے، اور کلام میں لکھا ہے سیموئیل کے گھر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ وہ سیموئیل جو حنا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وہ سیموئیل جو دعاؤں کا رزلٹ ہے، آج اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اور کلام بیان کرتا ہے سیموئیل مر گیا اور سب اسرائیلی جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا اور اسے راما میں اسی کے گھر میں دفن کر دیا۔ اور ایک عورت جس کا نام ابیجیل ہے، جو اپنے باپ کی پیاری ہے۔ ابیجیل کے نام کا مطلب ہے باپ کی لاڈلی، باپ کی پیاری، باپ کی شادمانی، باپ کی خوشی۔ اور ابیجیل ایک ایسے خاندان میں جا چکی ہے جو نہایت جاہل خاندان ہے،
ایسے خاندان میں اس کی شادی ہو چکی ہے جو نہ تو کسی عورت کی قدر کرتے ہیں، نہ تو کسی کے گھر کی قدر کرتے ہیں، نہ تو وہ کسی کی چیز کو ویلیو دیتے ہیں، اور نابال کے ہاں بیائی جاتی ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا ہے جو نابال ہے وہ نہایت خبیث آدمی ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے ساموئیل 25واں باب اس کی 3 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اس شخص کا نام نابال ہے اور اس کی بیوی کا نام ابیجیل ہے۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب، بدکار اور قالب کے خاندان سے تھا۔ خدا کے کلام میں پاک روح نے سب کچھ لکھوا دیا ہے کہ جو ابیجیل ہے وہ تو بڑی سمجھدار ہے، جو ابیجیل ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اور جو نابال ہے وہ بڑا بدکار ہے، بڑا خبیث آدمی ہے، وہ کسی کو عزت نہیں دیتا، وہ بے ادب ہے۔ اور ابیجیل کی باپ نے ابھی نہیں دیکھا ہے کہ یہ نابال کیسا ہے، یہ ارینج میرج ہے۔ یہ باپ نے دیکھا ہے کہ رشتہ اچھا ہے، یہ باپ نے دیکھا ہے کہ یہ بیٹا نابال میری بیٹی کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے نابال کے ہاں 300 بھیڑیں ہیں اور 100 بکریاں ہیں، بہت مالدار ہے، بہت امیر آدمی ہے، بہت اس کا چرچا ہے کہ وہ بہت زیادہ دولت والا ہے۔ کلام لکھا ہے داؤد اٹھ کر دشت فران کو چلا گیا، اور مون میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی۔ یہ شخص بڑا تھا اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں، اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا۔ اس شخص کا نام نابال تھا۔ بہت امیر آدمی ہے، 4000 جانور ہیں، اور کلام بیان کرتا ہے اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہ اپنے بھیڑوں کے بال کترے، لیکن اس کی بیوی نابال کی وجہ سے نہایت پریشان ہے۔ اس کی بیوی اپنے خاوند کی وجہ سے نہایت پریشان ہے کہ وہ بے ادب ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ خبیث آدمی ہے، وہ اس کا بولنا چالنا اتنا اچھا نہیں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتا۔ لیکن جو ابیجیل ہے وہ نہایت سمجھدار عورت ہے۔ کئی بار ہم بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں ایسے گھرانوں میں کر دیتے ہیں، ایسے لڑکوں کے ساتھ کر دیتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، جو بے ادب ہوتے ہیں، جن کا کوئی ایسا کردار نظر نہیں آتا، جو بیٹیوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کی خواہشات کو مار دیتے ہیں، ان کی ویلیوز کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں۔ ہم رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کی دولت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کے کاروبار کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کے پہناوے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ حال ابیجیل کے باپ نے کیا تھا کہ ابیجیل کے لیے نابال کو چن لیا جو امیر تھا، لیکن جیسے ہی اس کی بیٹی بیاہی گئی تب بیٹی کو معلوم ہوا کہ یہ تو بالکل خبیث آدمی ہے، یہ تو بالکل بے ادب آدمی ہے، اس کا تو بول چال ٹھیک نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بدکاری کرتا ہے، یہ تو نشے میں چور رہتا ہے، یہ کس طرح میری زندگی میں میرے ساتھ چلے گا۔ لیکن وہ خداوند کے ساتھ چلنے والی عورت تھی، ابیجیل خداوند کے خوف میں رہنے والی عورت تھی۔ اس نے بڑی حکمت کے ساتھ نابال کے ساتھ ٹائم گزارا، نابال کے ساتھ وہ کام کرتی رہی اور اپنا ٹائم گزارتی رہی۔ اور کلام میں لکھا ہے ایک ٹائم آیا کہ جب وہ بیڑوں کی بال کتر رہا تھا اور داؤد بادشاہ کو معلوم ہوا کہ جا کر نابال سے اپنی حکومت کے لیے وہ بال لے آئے۔ جب داؤد بادشاہ نے اپنے 10 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر نابال کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ داؤد بادشاہ کو اس بالوں کی ضرورت ہے تاکہ یہ بال بیچے جائیں، تاکہ خدمت کا کام شروع ہو سکے، یہ بال بیچے جائیں تاکہ جو بادشاہی ہے اس کے کاموں کو چلنا کر دیا جائے۔ اور کلام میں لکھا ہے
سو داؤد کے جوانوں نے جا کر نبال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کہیں اور وہ چپ رہ گیا۔ اس نے داؤد کے لوگوں کی اتنی بے عزتی کی، اتنی باتیں کی کہ کون داؤد بادشاہ ہے، کون یسی کا بیٹا ہے، کون ہے جو مجھ سے یہ چیزیں مانگتا ہے، میں تو نہیں کسی کو جانتا۔ حالانکہ داؤد کے چرواہوں نے، داؤد کے لوگوں نے نبال کے ساتھیوں کا ساتھ دیا تھا۔ نبال کی نہ تو کوئی بھیڑ چوری ہوئی تھی، نہ تو کوئی بکری چوری ہوئی تھی، نہ تو اس کا کوئی نقصان ہوا تھا۔ وہ داؤد کے حکومت میں بڑا امن سے رہ رہا تھا، لیکن جب خدا کو اس کی ضرورت پڑی تو کلام میں لکھا ہے خادموں کو جواب دیا، کون داؤد ہے، کون یسی کا بیٹا ہے۔ اور ان دنوں میں بہت سے نوکر جو اپنے آپ آقا کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ جانتا تھا، نبال کہتا تھا کہ یہ ٹائم بڑا مشکل ٹائم ہے، میں کیوں اپنی برکات کو، اپنے روپے پیسے کو داؤد کے لیے وقف کر دوں۔ اور جا کر داؤد کے حواریوں نے، داؤد کے شاگردوں نے جا کر داؤد کو بتایا کہ نبال اس طرح بولتا ہے، نبال اس طرح کہتا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے داؤد کا غصہ نبال پر چڑھ آیا، اور داؤد 400 لوگوں کو لے کر، 400 فوجیوں کو لے کر اس کو مارنے کے لیے چل پڑا کہ نبال کی یہ کیسی جرت ہوئی کہ بادشاہ کو للکار سکے۔ اور کلام میں لکھا داؤد کے جوانوں نے الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر سب کچھ باتیں اسے بتائیں۔ تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا اپنی اپنی تلوار باندھ لو۔ سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی اور داؤد نے بھی اپنی تلوار حائل کی۔ 400 جوان داؤد کے پیچھے چلے اور 200 سوار اس کے پاس رہے۔ جوانوں میں سے ایک نے نبال کی بیوی ابیجیل سے کہا، دیکھ داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارک باد دینے کو قصد بھیجے، پر وہ ان پر جھنجھلایا۔ ایک قاصد آ کر ابیجیل سے بات کرتا ہے کہ ہماری بہن تیرے خاوند نے داؤد بادشاہ سے بدتمیزی کی ہے، تیرے خاوند نے داؤد بادشاہ کے ملازمین کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا ہے، تیرے خاوند کی بول چال بری ہے، تیرے خاوند نے اچھا نہیں کیا ہے۔ اب داؤد بادشاہ تلوار لے کر نکلا ہے، وہ نبال کو مار دے گا، وہ نبال کو ختم کر دے گا۔ حالانکہ ابیجیل تو مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، اس کا خاوند کا رویہ اس کے ساتھ برا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کے خوف میں رہتی ہے اور جا کر سب سے پہلے کچھ چیزیں تیار کرتی ہے تاکہ میں بادشاہ سے ملاقات کر سکوں اور اپنے خاوند کی خیر مانگ سکوں۔ خاوند تو بدکار ہے، خاوند تو خبیث آدمی ہے، خاوند تو بے ادب ہے، لیکن وہ اپنے خاوند کی فکر کرتی ہے کہ کہیں میرا خاوند مر نہ جائے۔ اور کلام لکھا ہے لیکن ابیجیل نے جلدی کی اور 200 روٹیاں اور مے کے 2 مشکیزے اور 5 پکی ہوئی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے اور کشمش کے 100 خوشے اور انجیر کی 200 ٹکیاں ہاتھ میں لی اور ان کو گدھوں پر لادا، اور اپنے نوکروں سے کہا تم مجھ سے آگے جاؤ، دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ اور اس نے اپنے شوہر نابال کو خبر نہ دی۔ اب وہ چپکے سے جا رہی ہے کہ داؤد بادشاہ تو ظالم بادشاہ ہے، وہ تو آ کر نابال کو مار دے گا، ہمارے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کا بولنا چالنا ایسا ہو گیا کہ میں جا کر داؤد بادشاہ کے لیے ایسے تحائف لے کر جاؤں گی تاکہ داؤد بادشاہ کا غصہ ختم ہو جائے، داؤد بادشاہ کا جو بھی غصہ ہے وہ جو اس کے خاوند پر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور کلام میں لکھا ہے اور داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس پاچی کے سب مال کی جو بیابان میں تھا بے فائدہ اس طرح نگہبانی کی اور اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی۔ یہ داؤد کہہ رہا ہے کہ میں نے نبال کے ساتھ ایسی برکات کو شیئر کیا ہے، ایسی مہربانیاں کی ہیں کہ اس کے مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، نہ تو کوئی جانور مرا ہے، نہ کوئی کسی چور نے کچھ چیز چرائی ہے، ہم نے اس پر مہربانی کی ہے، لیکن اس نے اس کے بدلہ میں ہمارے ساتھ بدی کی ہے۔ کئی بار خدا کے لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ اس کے بدلہ میں بدی کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار خدا کے لوگ ان کے لیے اچھا چاہ رہے ہوتے ہیں، کئی بار خدا کے لوگ ان کے بچوں کے لیے اچھی فکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دوسرا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید خدا کے لوگ بیوقوف ہیں، شاید خدا کے لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں پر داؤد سمجھ رکھ رہا تھا
کہ میں نے نبال کے ساتھ نیکی کی ہے، لیکن نبال کا دل سخت ہے، نبال برائی کرتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے، سو اگر میں صبح کی روشنی ہونے تک اس کے لوگوں میں سے ایک لڑکا بھی باقی چھوڑوں تو خدا کے داؤد کے دشمنوں سے ایسا ہی ہو، بلکہ اس سے زیادہ ہو۔ داؤد نے ٹھان رکھا تھا، اس کی فوج نے ٹھان رکھا تھا کہ ہم نبال کے تمام قبیلے کو، ہم کالب کے تمام قبیلے کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ بیٹی جا کر داؤد سے بات کرتی ہے، اور کیا بات کرتی ہے؟ ابیجیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور اپنے گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندے منہ گر پڑی اور زمین پر سرنگو ہو گئی۔ سو اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی، مجھے اے میرے مالک، تجھی پر یہ گناہ نہ ہو، اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے، اور تو اپنی لونڈی کی غرض سن لے، میں تیری منت کرتی ہوں میرا مالک اس خبیث آدمی نبال کا کچھ خیال نہ کرے۔ اب ابیجیل کہہ رہی ہے کہ میرا خاوند خبیث ہے، میرا خاوند بے ادب ہے، میرا خادم، میرا مالک، میرا جو میاں ہے وہ بالکل جاہل آدمی ہے۔ وہ کہہ کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی ہے۔ نبال کے مطلب کا نام کا مطلب ہے خبیث آدمی، بے ادب آدمی، جاہل آدمی جس کو کوئی کسی کی فکر نہ ہے، اور کلام لکھا ہے اس کا نام نبال ہے اور حماقت اس کے ساتھ ہے، لیکن میں نے جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جو تو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا، اور اب آئے میرے مالک خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، خداوند نے تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہاتھ سے ایسا انتقام لینے سے باز رکھا ہے۔ وہ اپنے خاوند کے لیے بات کر رہی ہے۔ اگر آج کی کوئی بیوی ہوتی تو جا کر ایسی باتیں کرتی کہ بادشاہ کا دل غصے سے لبریز ہو جاتا، بات کو ختم نہ ہونے دیتی، بات پر بات کیے جاتی اور بات کو بگاڑ دیتی۔ لیکن یہاں پر اس عورت نے جو ابیجیل ہے، کلام کہتا ہے نہایت عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اس نے بادشاہ کے لیے تحفے لے کر آئے اور کہا اے بادشاہ، میں جانتی ہوں کہ میرے خاوند کا نام نبال ہے، جس کے نام کا مطلب ہے جاہل، خبیث آدمی۔ اس نے ساری زندگی نہایت دکھ میں گزاری ہے۔ کئی بار ہم شادیاں کر دیتے ہیں، پہلے تو ہمیں اچھے لوگ لگتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ ٹائم گزرتا جاتا ہے پھر ہمیں ان کی تمام چالیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر بھی ابیجیل کے ساتھ یہ ہوا۔ پہلے تو وہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن جیسے ابیجیل کی شادی ہو گئی تو ابیجیل نے تلخ زندگی بسر کی، ابیجیل نے دکھ بھری زندگی بسر کی، اور کلام میں لکھا ہے کہ ابیجیل نے اپنے خاوند کو بچا لیا۔ اور پھر خدا کے بندہ داؤد نے کیا کہا؟ داؤد نے ابیجیل سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا ہے، اور تیری عقل مندی مبارک، تو خود بھی مبارک، اور جس نے تجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام دینے سے باز رکھا، کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا، اگر تو جلدی نہ کرتی تو مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نبال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ اور داؤد اس کے ہاتھوں سے جو کچھ وہ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا، اور اسے کہا سلامت چلی جا، دیکھ میں نے تیری بات مانی ہے اور میں نے تیرا لحاظ کیا ہے۔ داؤد بڑا مشکور ہے کہ اس ابیجیل نے مجھے خون ریزی سے روک لیا ہے، اس ابیجیل نے مجھے قتل کرنے سے روک دیا ہے، اس ابیجیل نے مجھے گناہ سے روک دیا ہے، اور خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اے سلامت چلی جا، اے ابیجیل یہاں سے سلامت چلی جا، کیونکہ تو نے مجھے گناہ کرنے سے روک دیا ہے، تو نے میرے ہاتھوں کو گناہ آلودہ ہونے سے روک دیا ہے۔ یہ ہے بیٹی جو اپنے خاوند کے لیے، جو بے ادب ہے، جو ناسمجھ ہے، جو خبیث ہے، جو نشے کرنے پر عادی ہے، اور اپنے خاوند کو بچا لیتی ہے، اور داؤد کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کلام میں کیا لکھا ہے؟ اور ابیجیل نبال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شہانہ ضیافت کی ہے، اور نبال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے، اس لیے کہ وہ نشہ میں چور تھا۔ تو اس نے اسے صبح کی روشنی تک تھوڑا اور نہ کچھ کہا،
صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ سا ہو گیا اور وہ پتھر کی طرح سن پڑ گیا۔ جب وہ واپس آئی بادشاہ سے ملاقات کر کے اور آ کر نابال سے باتیں کی کہ بادشاہ غصے میں تھا، بادشاہ قتل کرنے پر تھا، بادشاہ اپنے ساتھ فوج کو لے کر آیا تھا، وہ تجھے مارنے پر قائل تھا، اور جب یہ بات نابال کو معلوم ہوئی تو وہ ڈر کے مارے وہی کا وہی مر گیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ نشے میں تھا۔ آج ہمارے بھائی بہت سے نشے میں ہوتے ہیں اور آ کر اپنی بیویوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مارتے ہیں۔ نشہ ان کا پورا نہیں ہو رہا ہوتا، وہ آ کر ان بہنوں کو بیٹیوں کو مارنا شروع کر دیتے، غصہ انہیں باہر کا ہوتا ہے اور آ کر اپنی بیوی پر وہ اتار دیتے۔ لیکن کلام کہتا ہے نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، نشہ باز خدا کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، جب آپ باہر جاتے ہیں آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ میری بھی کوئی بیٹی ہے، میری بھی کوئی بہن ہے، میری بھی کوئی ماں تھی، میں نے بھی کسی کا لحاظ کرنا ہے۔ آپ اپنے طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جب آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی وہ کپڑے پہن لے تو آپ اس پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کیا اس کی خواہش نہیں ہے؟ کیا وہ دل نہیں رکھتی؟ اس لیے خدا کے کلام کو آگے رکھا کرے۔ یہ عورت ابیجیل بڑی سمجھدار تھی، اس نے سمجھداری کے ساتھ یہ کام کیا، اور کلام لکھا ہے جب نابال مر گیا تو داؤد نے کہا کہ میں ایک ایسی سمجھدار خاتون کو چاہتا ہوں جو دربار میں میری معاون ہو، جو دربار میں میرے ساتھ چلے، جو حکومت میں میرے ساتھ ہو، جو بادشاہی پر تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلہ جات کرے۔ اور کلام میں لکھا ہے جیسے نابال مر گیا تو داؤد بادشاہ نے ابیجیل کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھے اپنے دربار میں رکھ لوں؟ تو کلام میں لکھا ہے ابیجیل نے اس بات کی حامی بھری اور داؤد کے ساتھ بادشاہی کرنا شروع ہو گئی۔ وہ جو اپنے خاوند سے تنگ تھی، وہ جو اپنے خاوند کی وجہ سے مشکلات میں تھی، وہ جو اپنے خاوند کی وجہ سے پریشان تھی، اس کا خاوند جو بدتمیز تھا، اس کا خبیث انسان تھا، وہ جو بالکل بے ادب تھا، جب وہ مر گیا تو کلام میں لکھا ہے داؤد بادشاہ نے اسے اپنے محل میں رکھ لیا۔